السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا، ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور یہ فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلہ تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلہ کی ہر جانب 4,000 فرسخ دوری تک سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہ تھی، اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، تو وہ عابد کہے گا، اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شعبہ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو، تو یہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجئے، تو اس پر اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کے 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل اور دماغ کی نعمت، ان سب کو بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدل باقی رہ جائے گا، تو اللہ پاک فرمائے گا، اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے، تو وہ چلانے لگے گا، اے میرے رب، محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا، اے اللہ، آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت اور میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو، پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ بھائیو، اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور توفیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اس عابد کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل کرنے کا حکم فرمائے گا، تو وہ عابد اپنے دل میں کہے گا کہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں ریاکاری کا شعبہ تک نہیں ہے، اور اب اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے جنت میں داخل کر رہا ہے، اور میری 5 سال کی عبادت کا ذکر تک نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو جنت کی بجائے جہنم میں لے جاؤ، اور جہنم سے اتنی دوری پر کھڑا کر دو کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 500 سال کی مسافت ہو۔ جب اتنی دور پر کھڑا کر دیا جائے گا تو جہنم کی طرف سے گرم لو چلے گی، جس سے اس عابد کا حلق خشک ہو جائے گا اور پیاس کے عالم میں سخت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس اثناء میں ایک دستے غیب نبودار ہوگا جس میں ایک گلاس پانی ہوگا۔ یہ عابد اس کو دیکھ کر چلا کر کہے گا، یہ پانی مجھے دے دیا جائے۔ ایک آواز آئے گی، پانی مل سکتا ہے مگر اس کی قیمت ہے، مفت میں نہیں ملے گا۔ یہ عابد کہے گا، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو آواز آئے گی، اس کی قیمت 500 سال کی ایسی عبادت ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شعبہ تک نہ ہو۔ یہ کہے گا، میرے پاس ایسی عبادت موجود ہے، لہٰذا میں 500 سال کی عبادت دے دیتا ہوں، مجھے یہ پانی پلا دیا جائے۔
لہٰذا میں 500 سال کی عبادت دیتا ہوں، مجھے یہ پانی پلا دیا جائے۔ چنانچہ 500 سال کی عبادت کے بدلے میں یہ پانی خرید کر پی جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کہے گا کہ اس کو پھر اب میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اور 500 سال عبادت کی قیمت ایک گلاس پانی تم نے خود تجویز کی ہے، اور ہم نے جو 500 سال تک تم کو انار کا پھل کھلایا اور میٹھا پانی پلایا، تم اس کے عوض میں کیا لائے ہو؟ تو وہ عبد اللہ کے دربار میں سربجود ہو کر فریاد کرے گا، اے اللہ، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ تیری رحمت اور فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔